عمران خان نے ہمیشہ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، عمران خان نے ہمیشہ عوام کو مخاطب کیا ہے، یا عمران خان جن کے اگینسٹ ہے، جن کے جو ملک کو تباہ کرنے والے ہیں ان کو مخاطب کیا ہے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ عمران خان کا کسی سے کوئی سروکار نہیں، جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکمل جمہوری طریقے سے چلنی چاہیے تھی۔ شو آف ہینڈ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ووٹنگ ہو، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ انہوں نے ووٹ خریدنے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز بکے ہیں پی ٹی آئی کے۔ ہمارے کے پی کے میں 20 پارلیمنٹیرینز نے ووٹ اپنے بیچے تھے پچھلے الیکشن میں۔ مجھے وقت دیجیے گا جی پروفیسر صاحب، کیوں نہیں آپ نے کردار ختم کیا طاقتوں کا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ طاقتیں آج اپوزیشن بن چکی ہیں جن کی وجہ سے برسر اقتدار آئے تھے۔ آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا آپ نہیں کرنی ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں؟ جی امید ہے مجھے آپ بات کر لیں گے۔ نہیں، آپ نہیں تو باتیں کرنی، آپ کی باتیں تو پورا ملک سن رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، زندگی میں کسی ٹاک شو میں آج تک نہیں ہوا، پہلی دفعہ کہ پی ٹی آئی کے 2 آدمی بلانے پڑ گئے۔ یہ حکومت کی حالت ہے کہ 2 تو ایک آدمی کا جواب آگے چلانا کافی کوسچن ہے۔ جی اچھا، اپوزیشن لاجیکلی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس جو ایک اپوزیشن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک کویسچن ہوتا ہے کہ کیوں اپوزیشن بنتی ہے یا حکومت کوئی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کیوں اپوزیشن کو نکلنا پڑتا ہے۔ ان کے پاس وہ چیز ہے کوئی، چھوڑیں ان کو چھوڑیں۔ طاقتوں کا آپ نے کردار کیوں نہیں ختم کیا؟ کون سی طاقتوں کا کردار؟ جن سے وہ اچھا یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 سال میں ان طاقتوں کا کردار ختم کریں جن سے ابھی بھی یہ معافیاں مانگنا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس ابھی بھی یہ ان کے پاؤں میں گرنے کے لیے تیار ہے۔ راؤ صاحب، آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، معذرت، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا سوال درست نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک صفحے پہ ہیں، جب ان طاقتوں نے ان کو لایا ہے، جب ہم ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، کھٹ پتلی کہتے ہیں، انہوں نے ایک اشارہ کیا نا، جب چاہے آپ ایک ووٹ کی مار ہے، ایک اشارہ کیا ہے، تو ان کو وہ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ طاقت نے بتا دیا انہیں، اس طاقت نے انہیں بتا دیا کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے تو آپ طاقت پر ہیں۔ آپ سینٹ کے الیکشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے عمران خان ریاضی کو کہ آپ کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہماری طاقت ہی یہ یہاں پہ جو ہے یہ سارا کچھ جمہوری ملک کے لیے نواز شریف نے جو نعرہ لگایا تھا ووٹ کو اس کو آپ دیکھ لیں دستہ والے الیکشن میں ووٹ کو چوری کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چور چینی چور اور آٹا چور ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ سلیکٹڈ وہ ہیں جن کو الیکشن کا جیت کیا گلانی اور مٹھائی کھا رہے ہیں۔ آپ دلائل سے بات کریں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں آپ لوگ اب پیپل پارٹی کے جیتنے پہ خوشیاں مناتے ہیں اور کیا دلیل ہوتی ہے؟ آپ نے لیڈر کی طرح جو اسے کون ہے ادھر آئے ذرا پاکستان میں، تو وہ تو بھاگ گیا ہوا ہے، کیا پلیز باری پہ اچھا وہ تھپڑ والا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس کے بعد یہ خود چپیڑے کھانے کے کیا لینے ہمارے نوجوانوں نے اگر بدتمیزی کی ہے یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ بات کو پہنچنے
ऐसे कोई समझ मेरा जवाब इनके पास बात करने के लिए नहीं ना होता। थोड़ी देर के बाद फिर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़े दो मिनट मछली मंडी से मंडी फाउंटेन में आते हैं। सेनेट का इलेक्शन आपने क्या किया? अच्छा, सबसे पहले मैं पैसे दे के जीता है, 1 करोड़ 60 करोड़। सर आप तो ठहरे उनसे सवाल किया, आपको जगीर दिन के बैंक नजर नहीं आया, बैंक नजर नहीं आया, जहाज नजर नहीं आया, आपको सेनेट का इलेक्शन याद आ गया जब आपने पंजाब की हुकूमत के सारे एमपीए को खरीदा। जब आपके पास एमपीए नहीं थे तो आपने खरीद के अपने पंजाब में हुकूमत बनाई। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन खरीदा गया है? आपके पास क्या, अब उन आपके पास आपने अपने लोगों ने थे, वो आपको क्या मसला है? आपके जो आप जूते खाने गए, वो तो सीट ले गए, हम इत्तेमाद का वोट ले गए, वो सीट ले गए, आप लोग जूते खाने आप गए। चक्कर फरमाएं सर, किसी को बात भी करने दें। लेकिन लोगों को बात इस तरह बात नहीं सही। असल मौका ये है कि अवाम तक आपका नजरिया जाना चाहिए। अगर ये आप अवाम तक यही पहुंचा रहे हैं जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, आप भी यहाँ पे ये करेंगे, किसी को बात नहीं करने देंगे, तो अवाम को आपका क्या मैसेज मिलेगा कि ये भी वैसे लोग हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह आप मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, एक दूसरे की बात को सुने, लोगों को समझने दें, फैसला वहां पर छोड़े, आप खुद ना किसी कैसे जीत लिया इलेक्शन? अच्छा, पहले तो मैं महमूद साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, तो मैं पीडीएम की तरफ से, पूरी पीडीएम की तरफ से इनको चैलेंज भी कर रहा हूँ और इनसे दरख्वास्त भी कर रहा हूँ और इनको कह भी रहा हूँ और मान भी रहा हूँ। चले मान लेते हैं, वहाँ शो ऑफ हैंड की जो बात कर रहे हैं, अब 12 को सेनेट का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, तो आए पहले तरमीम कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे आप लोग भाग जाएंगे? हम नहीं भागेंगे। आए, अब आप भाग रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं पूरी पीडीएम का मैं आप वो तरमीम ले आए, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। आप वो तरमीम ले आए, आप असेंबली में इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको चैलेंज करता हूँ, आप तरमीम ले आए, आप क्यों भागते थे? जब आप अपोजिशन में क्यों भागते थे? मैं कह रहा हूँ असेंबली में तरमीम ले आए, हुकूमत में है तो आप आज तक 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद ये कहते हैं नैब का कानून काला है, 2/3 अक्सरियत 2 दफा लेने के बावजूद वो चेंज नहीं कर सके। हुकूमत ने आरडीएस भी भेजा था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आप जो कह रहे हैं कि गलत बने हैं, वो जो सेनेटर बन गए हैं वो सीट नहीं, जो भी बन गया बन तो ठीक है, खरीदे हैं इन्होंने यार, बने क्या जो भी इस्लामाबाद में वोट खरीदे गए हैं, अच्छा हरियाणा में वोट खरीदे गए हैं, कहाँ खरीदे क्या आवाम किसके साथ है? आज भी आवाम नवाज शरीफ के साथ है। आपको पता क्या हुआ है? पाकिस्तान तो जिसने आवाम का है, पाकिस्तानी आवाम नवाज शरीफ के साथ है। आज कैसे देने की बात करते हैं जो आपने खुद खरीदे हुए हैं? आपने हुकूमत को पीटीआई बलूचिस्तान ने शोर मचाया, उनसे टिकट ली गई, एक और आदमी को दी गई, फिर उसको बिठाया गया, फिर 78 करोड़ वाले अब्दुल कादर को लड़ाया गया, सेनेटर बनवाया गया, फैसला आ रहा है, फैसला अच्छा, नाइल हो गया। इसका मतलब ये है कि गिलानी साहब जायज हो गए, इसका मतलब है कि गिलानी साहब जायज हो गए, दलवाकर कराची से उनको बढ़वा रहे हैं, फिर वो अमेरिका का जो पैसा है दौलत, फिर पीटीआई की पेशावर में यानी खैबर पख्तूनख्वा में एमपी के वोट ज्यादा किस तरह हो गए, वो भी रोकड़ा चला, दौलत चली, रोकड़ा जहाँ पे चला है सबको पता है, वीडियो बनी हुई है जिन्होंने अच्छा फैसला पास लगाया। यहाँ ज्यादा वीडियो जो पिछले 2018 की भी बुला रहा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले प्रोग्राम का डेकोरम जो है ना वो उसका कोई आप जिस बंदे से सवाल हो रहा है अगर वो जवाब देगा तो मेरा ख्याल बेहतर है। ठीक है, बात करने के बाद हमारे पास बड़े दलाइल है, हमारे पास बड़े टॉपिक है, हमारे पास हर बात का जवाब है, हमारे पास बड़े सवाल है। शोर करके सच्चा नहीं हुआ जा सकता, मैं इसलिए अलीम खान को डिफेंड कर सकते हैं, ये जितने चोर डाकू लुटेरे पीटीआई में उनको डिफेंड कर सकते हैं, आपके पास बड़े आपका तो बात ही खत्म हो जाती है, आप 10% को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब वो हद खत्म हो जाती है डिफेंड करने वाली में आटा चोर चीनी। अच्छा, आप तो सीधे गरीबों को पड़ गए 2.5 साल में काम, और पहली दफा आप जो पहले ताकतों की बात कर रहे थे, मुझे कौन सी ताकतें नाम लेना जरा इधर, बहादुर हो कौन सी ताकतें हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, कौन सी ताकतें? हाँ जी, अच्छा देखिए जिस ताकत से इमरान का इख्तियार है वो ताकत पाकिस्तान और के साथ फिर भी कुछ करके ये वो ताकत है। अच्छा मैं आपको
اور سب چاہتے ہیں یہ کام کریں، یہ پھر بھی نکاح میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایک کار سنیں، ایک بندہ بولے یقین کریں آپ کی آواز عوام تک جائے گی، آپ کی دلیل، آپ کی بات، گفتگو عوام اگر توجہ سے سنیں گے تو انہیں کچھ سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے لیڈران ہیں۔ یقین کریں یہ اسمبلی میں بھی، یہ سڑکوں میں بھی، اور یہ ٹی وی پروگراموں میں بھی یہ مدعے ہمیں بات ہے۔ ایک تو سنیں، آپ بارے وہ تو آپ نے پارلیمنٹ میں آپ نے اپوزیشن کا مرکوز ہے، آپ ٹھیک کر لیں گے، ہم ٹھیک کر لیں گے، یہ جاتی ہے ایک بندے کو موقع دے اور یہ وہ وائر کے ساتھ زیادتی کر 22 کروڑ روپے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہوا جی نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے یہ پریکٹس اچھی پریکٹس نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ترمیم لاتے، مطلب ایسا کرتے کہ یہ سارا کچھ سسٹم جو ہے وہ ختم۔ میرا خیال ہے یہ سوال مجھ سے کرنے کی بجائے اب یہ ان دو احباب سے کریں، کیونکہ عمران خان نے اس الیکشن سے پہلے بہت زیادہ کوشش کی ہے کیونکہ ترمیم لے کے آئے، صدارتی آرڈیننس لے کے آئے، جو سپریم کورٹ نے پھر سپریم کورٹ میں بات کی، جو بھی اس کا پارلیمنٹ میں وہ ترمیم کرے، لیکن یہ دو پارٹیز جو ہے یہ اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو۔ عمران خان اب بھی کہتا ہے عمران خان نیازی پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن نام کی اور اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وفاد پرست رولا ہے بس۔ ہمیں تو حکومت نام کی ریٹ ہے، حکومت نام کی اچھا ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ کہہ رہا سب کچھ نیازی کر رہا ہے، ملک صاحب میں رہتا ہوں، عمران خان کی ریٹ نہیں ہے لیکن اس نے ڈنڈا اس کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کی ریٹ نہیں ہے لیکن آدھے بندے اس نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کی ریٹ نہیں ہے، ان کا لیڈر اس نے بتایا ابھی اس کی ریٹ نہیں ہے، ابھی اس کی ریٹ نہیں ہے لیکن وہ چیئرمین جمہوریت ہو اور یہ کہتے ہیں نہیں امریت ہے، طاقت ہے، ہم جیلوں میں لے آ رہے ہو، باس کرو راجہ صاحب۔ یہ عمران خان صاحب کی ابھی ریٹ نہیں ہے اور ان کا یہ حال ہے، آپ کی حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، میرا یہ آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتا دیں آپ کی کہاں کی ریٹ، آپ کی کہاں کی پانی پیئے گزا نہ کرے، یہ ان کا ذاتی غصہ نہیں ہے، یہ عوام کا غصہ ہے، یہ عام آدمی سے مانگا ہے، ان کے لیے مجھے کی بات ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کی دونوں بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کل میں عوام لوگوں کو غریبوں کو مجھے آپ یہ آخر آپ کب تک غریب عوام کا خون چوستے رہیں گے؟ 2.5 سال سے خون آپ چینی چور، آٹا چور، آپ کی دوائیاں اتنی مہنگی چور، آپ لوگ انہیں چور پالے ہوئے ہیں، چور اور عمران خان پر چکا یہی کہا تھا کے بعد آپ نے عمران خان کو پارلیمنٹ میں کون ہویا عمران خان رو رہا ہے، ابھی عمران خان رو رہا ہے، ابھی اس کی ریٹ نہیں ہے، ابھی عمران خان رو رہا ہے، ابھی اس کی ریٹ نہیں ہے، ابھی اس کی محبت نہیں ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ماشاءاللہ لگایا جائے، اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا اوپر ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ پیغام ہے ان طاقتوں کے لیے کہ یہ لوگ جمہوری نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، لہذا فوج ماشاءاللہ لگائے۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے
آخری حد تک یہی چاہتے ہیں کہ کر رہے ہیں, آپ برداشت کریں ایک دوسرے کی بات کو سنیں, اس وجہ سے کہ آپ عوام کے لیے کوئی میسج دیں. آپ جیسے یہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اگر سارے باری باری بولیں تو زیادہ بہتر ہے. باری باری بولیں, اتنی دیر کے بعد کوئی بندہ یہ بولے کہ بات سنیں, آپ بھی باری باری بولیں گے سامنے اپنے بات کا اظہار کریں نا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. کہ میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے, یہ میری تو بات نہیں سن رہے, سوالات جو ہے وہ نہیں لینے دیں. ہم تو ان کی حالت انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کو عوام کی حالت نظر نہیں آ رہی ہے. 22 کروڑ عوام کو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے, تنخواہ دار طبقے کے ساتھ عوام بہت خوش. میرا خیال ہے آپ کو کسی سپورٹر کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے. جس کو عمران خان نے جو جھوٹ بولے تھے, کرپشن, رشوت, مہنگائی ختم کروں گا, وہ یونیورسٹی بنا آپ یہ روف صاحب کو ٹائم دیں کہ وہ جس بندے سے سوال کریں 5 منٹ بولیں, نہ کیا جائے تاکہ آپ کا موقف عوام تک پہنچے. ایک منٹ سب ایک منٹ سب کوئی فائدہ نہیں ہے. اعجاز صاحب کی یہ بات مان لیتے ہیں, جب انہوں نے ماشاء اللہ کی تنقید کی اسے ڈرتے ہوئے کچھ خبریں ہیں پروفیسر صاحب کے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے. پنجاب کی حکومت کے حوالے سے واقعی یہ خبریں ہیں سوشل میڈیا پہ یا مختلف جو مبصر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کیوں جا رہی ہے ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے, یا جا بھی رہی ہے یا نہیں جا رہی, لیکن بہرحال یہ بات واقعی ہے. میرے پاس تو کچھ ذرائع سے یہ بھی خبر ہے کہ آئندہ جو آنے والے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پرویز لائی ہیں. میرے آپ کے خیال میں یہ ہے, جبکہ میں نے سنا ہے کہ راجہ بشارت کا زیادہ امکان ہے, جبکہ علیم خان اور وہ چکوال والے, کیا ان کا نام ہے, پی ٹی آئی کے جو انڈسٹری کے صوبائی وزیر ہیں, مطلب یہ بات میاں اسلم صاحب. نہیں, آپ وزیر اعلیٰ چینج کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کی جو ہے نہیں, حکومت کا تو میرے خیال میں کوئی امکان نہیں, کیونکہ پچھلے دنوں نہیں جانے کا امکان ہے, کیونکہ بلاول صاحب ملے ہیں نا پرویز الہی صاحب سے, تو انہوں نے واضح طور پہ جو ہمارے تک معلومات آئی ہیں یا اخباروں سے یا ٹی وی سے, کہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے جی کہ ہم پیپل پارٹی کو اس سلسلے میں, یعنی کہ یہ جو بحران, سیاسی بحران نیا پیدا کرنے کی بات ہے, ہم اس میں سپورٹ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ جی مجھ سے بات پوچھے, میں نے بقاعدہ میرا خیال یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور تحریک انصاف کی اگر زیادہ ہوا بھی تو ہو سکتا ہے انتظامی حوالے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے, لیکن ایسی کوئی سیاسی لحاظ سے کوئی بحران بظاہر نہیں. کیا کہیں گے اس میں آپ؟ میرا خیال ہے کوئی تبدیلی, ایون کہ بزدار صاحب کی بھی تبدیلی نہیں کی جا رہی. یہ ساری افواہیں, ہوائی باتیں, کہانیاں اور خواہشات, ذاتی خواہشات پہ مبنی یہ ساری صورتحال ہے. یہ اسی طرح ہے کہ یہ سال پہلے عمران خان صاحب کو بھی یہ فارغ کروا رہے تھے, اور ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, سرے سے ہے ہی نہیں. ہاں جی, اچھا پہلے تو دو ان کی باتیں, ایک تو انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اس وقت یہ ان کی حکومت آئی تھی, انہوں نے کہا تھا تبدیلی آئے گی, یہ تو خود مان گئے تبدیلی نہیں آ رہی, اور پھر کہہ رہے ہیں سال پہلے عمران خان کو فارغ کر رہے تھے, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ 2.5 سال کے بعد بھی فارغ ہے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا. اب میں آپ کے وہ اہم سوال ہے جو بلاول بھٹو صاحب وہاں سے, کیونکہ ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ ایک زورانہ تھا, اس کے بعد اٹھ کر کے, تو ویسے جو چودھریوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن باتیں تو ظاہر ہے وہاں پر گئے تو سیاسی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جماعت کے پاس دونوں سائڈیں جا رہی ہیں, صادق سجرانی صاحب جا رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں, یوسف زبلانی صاحب جا رہے ہیں, جمہوریت میں ووٹ مانگے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ میں خبر دیتا ہوں تھوڑا ہٹ کر, وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کھول کے رکھ دیا, اپنی مجبوریاں بتا دی انہوں نے پرویز لائی لگانے, اور چوشیار صاحب نے کاف لی کو, کیونکہ یہ جبری اطاعت ہے, اس اطاعت پہ نہ عمران خان خوش ہے نہ یہ خوش ہے, یہ ان کے اور مسائل ہیں, پھر انہوں نے وہ بتائے, لیکن انہوں نے کہا کہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے, بزدار صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں ویسے کہ بزدار صاحب کی حکومت بڑی ناکام ہے, پی ٹی آئی والے بھی اندر کھانے مانتے ہیں, بلکہ سر عام مانتے ہیں. وہ بھائی بزدار کی حکومت عمران خان سے اچھی ہے, بزدار کی حکومت وہ محمود سے بھی اچھی ہے, انتہائی خراب ہے بزدار کی حکومت, لیکن عمران خان کی حکومت سے بہتر ہے, خیبر پختونخوا سے بہتر ہے, اور جامع بلوچستان سے بہتر. کچھ چینج ہو رہا نہیں ہو رہا. دیکھیں تبدیلی جو ہے اس کے ساتھ 35 سے 40 ایم پی اے جو ہیں نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں,
اور بعد میں ٹکٹوں کی اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہمیں آپ کے ہم تو بھی جیت کے آ سکتے ہیں ریزائن کر کے آ سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے معاملات طے ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف پنجاب کی نہیں میری بات سن لیں جی صرف پنجاب کی نہیں ہے وفاق کی بھی انشاءاللہ عنقریب میں حکومت جا رہی ہے اور یہ جو جس طرح کے حالات پیدا کیے جا چکے ہیں کہہ رہی ہے نا کہ ایم پی کچھ راستے میں ہیں جی بالکل اس میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جس نیج پہ یہ ملک جا رہا ہے نا پہنچ چکا ہوا ہے سر 100% اس حکومت کو جانا چاہیے عوام کی حق میں اب یہ حکومت کا جانا بہت ضروری ہو چکا ہے اور اگر یہ حکومت نہ گئی تو یقین مانیے اگر یہ انہوں نے 5 سال پورے کیے تو اس عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ آنے والی نسلیں اس ملک کو تباہ و برباد دیکھ رہی ہیں اور جس طرح کے حالات پیدا کیے جا چکے ہوئے ہیں اس میں 100% یہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کے اتحاد میں اور متفقہ رائے کے ساتھ انشاءاللہ یہ حکومت اچھا اہم سوال آپ کو بعد میں موقع دیتا ہوں میاں محمود حسن صاحب تبدیلی آپ نے لانی تھی روٹی نہیں مل رہی تھی عوام کو وعدہ کیا تھا کیا کیا تبدیلیاں کی ذرا عوام کو بتائیے گا اپنی کارکردگی تھوڑی سی شارٹ سے الفاظ میں سب سے پہلے تو میں یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ضرور میں مطلب ظاہر بات تو میں راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اصل میں نون لیگ میں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی جب بات آتی ہے ان کی پروگریس کی جب بات آتی ہے نا ان کی پروگریس کی تو یہ ہمیشہ بات کو یو ٹرن میں لے جاتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ میرے خیال میں یہ پہلے پروگریس دکھائیں اس ملک کو جو آپ ریلیف دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں وہی بات یہ ضروری ہے جو بھی کرتے ہیں جی محمود صاحب کریں جی جی کیا 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 آپ کام کیے تبدیلی کیا نہیں مطلب تبدیلی کتنا عرصہ کتنا آپ کو بھی موقع دوں گا ان کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ آپ دونوں کو آج مزہ ہے تو مین چودھری میں دین چودھری پارٹی کے دور بیٹھے ہو چودھری تو تسی مین چودھری اور دونوں نکروں میں پی ٹی آئی والوں کو بٹھا کر کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگ بیٹھے آپ تو اتنے 2.5 سے 3 سال حکومت کو ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو اخراجات پہ جو کنٹرول ہے کتنا رہ کتنا گیا ہے اور ظاہر ہے 2 سال رہ گیا ویسے اب عمران خان کی ان کو بھی پتا ہے کہ 7 سال اب اگلے عمران خان کے پاس ہی ہیں اور یہ پاکستان کے پاس ہیں 50 سال آپ کے پاس ہیں لیکن آپ ڈیلیور کیا کیا وہ تھوڑا سا بتا دیں مطلب ڈیلیور اب حکومت اچھے طریقے سے چل رہی ہے آپ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جس میں معاملات خراب ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو اس طرح کہیں نا جی کہ کیا ڈیلیور کیا تو اس کو ہمیں پہلے تقسیم کرنا پڑے گا فارن پالیسی وزارت داخلہ مہنگائی کے حوالے سے ان ساری چیزوں پہ بات کرنی ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ جب عمران خان آیا تھا تو پاکستان کے اوپر جتنا قرض تھا اس میں سے کوئی 10 ارب ڈالر جو کہ اگر کہا جائے تو 160 خرب روپیہ بنتا ہے تقریباً وہ عمران خان نے اپنی کوشش سے وہ اتار دیا ہے دوسرا جو اہم کام ہوا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% بڑھ گئی ہے اور تیسری اہم چیز جو ہے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے ڈالر بڑھا ہے ڈالر کیوں بڑھا ہے اس کے بیہائنڈ جو معاشی لحاظ سے پرابلم تھے ظاہر IMF بھی تھا پھر یہ کہ ادائیگیوں کا توازن تھا تو وہ ریٹ بڑھانا مجبوری تھی اب کم آ رہا ہے 156 روپے آج تھا 156 روپے کچھ پیسے تو یہ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے پاکستان کی اکانومی سٹرانگ ہو رہی ہے تعلیمی پالیسی 34 سال بعد عمران خان کی حکومت میں لانچ ہوئی ہے اور میں کیا اس طرح کی چیزیں بتاؤں یعنی کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک چیز جو عام بندے کے حوالے سے میں مجھے بات کرنے دیں عام بندے ساری چیزوں کا عام بندے پہ اثر ضرور پڑتا ہے ایسے نہیں دیکھیں جب ترکی اس پروسیس سے گزر رہا تھا تو 7 سال تک ترکی کے لوگوں نے انتہائی مہنگائی برداشت کی کیونکہ انہوں نے قرضے اتارنے تھے آج ترکی جو ہے وہ بہتر ہے ہمیں تو 2 سال میں اگر مزید 2 سال یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اپنے کم از کم بنیادی قرضے اتار اصل میں آپ لوگوں کو IMF سے پہلا قرضہ کس نے لیا تھا اچھا ان کی حکومت نے کیا تبدیلی کا جو کیا تھا آپ کے سامنے کیا تبدیلی ہے تھوڑا سا نوٹ کروائیے گا جی دیکھیں کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے
باہر چلے جائیں سڑک پہ, دوائیاں جتنی مہنگی ہیں لوگوں کو پتہ ہے, تنخواہ دار طبقے کی جو حالت ہے اس کا آپ کو پتہ ہے, یا کسی بھی شعبے میں کس کو پتہ ہے, ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے تو جھوٹ بولنا ہے, سبز باغ دکھانے, کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, اور وہ یونیورسٹیاں, اور وہ لائبریریاں, اور 10 ارب درخت. وہ طاہر صادق صاحب ہیں ان کے MLA, انہوں نے کہا یہاں نرسریوں میں ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہی 3.5 کروڑ سے زیادہ درختوں کی نہیں ہے, اور یہ 10 ارب کا جھوٹ. کس کس چیز پہ جھوٹ بولیں گے؟ اب لوگ اکتاب چکے ہیں, اب لوگ یہ نہیں سننا چاہتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہا ہے تو پھر سستا کچھ نہیں. یہ جو بات کرتے ہیں ابھی تک اپوزیشن والی کرتے ہیں, انہوں نے اب کرنا ہے. دوسرا یہ لڑتے ہیں, کبھی کوئی حکومت میں لڑے, حکومت میں دفاع کرتے ہیں, کر کے دکھاتے ہیں آپ جواب دے ہیں, آپ عوام کے خادم ہیں, عوام کے نوکر ہیں, عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, غلط ٹھیک کو چھوڑ دیں. لیکن ان کا انداز کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتے تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا وزیر اعظم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر کی تھی نا, ان کا 100% جو رونا تھا وہ اس بات کا اندیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. ٹھیک, ایک جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں جو اپ سیٹ ہوا ہے اس میں 100% ہے کہ جانے والے جا سر مجھے اس میں ریزنز لاٹ آف ہیں, لیکن میں ڈیو ٹو شارٹ آف ٹائم میں اس میں تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ سر یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. عوام کو صرف ریلیف کی بات کی جائے نا, اگر عوام کی سہولتوں کی بات کی جائے صرف, تو اس میں سر 5000% یہ عوام یہ جو حکومت ہے یہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے, اور پورے ملک کو یہ پتہ چل چکا ہوا ہے. آپ نے دیکھیں یہ حکومتی دور میں الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن میں آج تک کوئی حکومت جو ہے نا اس طرح وہ عوام کے جذبات نہیں ہوئے جس طرح عوام نے نواز شریف کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار ووٹ کے حق میں کیا. پہلے سے کم ووٹ لیے. ایک منٹ میری بات مکمل ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 4 بجے تک غائب جو کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, عوام کو سہولتیں نہیں مل رہی, عوام مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے, بلک رہے ہیں, بیچارے تڑپ رہے ہیں. اور یقین مانیے واقعی عوام اس ٹائم جو غریب لوگ ہیں وہ بے خستہ حال ہو چکے, کوئی نہیں ہو گیا. اچھا بڑی صاحب بات سنیں, آپ کی لیڈر کہہ رہے تھے کہ جو ایم این اے ہے وہ انہوں نے کوئی اپنا جو ووٹ آف کانٹیسٹ کیا ہے وہ کیا کیا گیا ہے, وہ کیا کر کے وہ ووٹ لیے ہیں, وہ کیا اٹھا لیے. دیکھیں سر آپ نے پارٹی کے میں حکومت کے پاس لاٹ آف آپشن ہوتے ہیں تھریٹ کرنے کے, وہ ڈیفینیٹ وہ ان کی ایک چال ہوتی ہے, وہ ہارس ٹریڈنگ اس ملک کا ایک المیہ ہے. اس پہ بات کریں گے, دوبارہ بات کریں گے. جی ناظر صاحب بات ہو رہی تھی کہ ریلیف کیا دیا, ذرا آپ تجزیہ کر کے بتائیں نا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا رونا روتا ہے. یہ ساری کی ساری پارٹیاں میری نظر میں آج عوام ان سب سے اکتا چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تعلیمی پالیسی, کوئی فارن پالیسی, کوئی ڈالر ریٹ, پاکستانی معیشت کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ پاکستان کے ہنرمندوں پہ, پاکستان کی پیداوار پہ. پاکستان کی یہ پیداوار نہیں کہ صرف فصلوں کی پیداوار, صنعتی پیداوار. لیکن آج پاکستان کا ہنرمند بے روزگار ہو چکا ہے, فیکٹریاں بند ہونے کے قریب ہیں. اس میں یہ کوئی کمال پیپلز پارٹی یا نون لیگ والوں کا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر یہ رونا رو رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے بھی آج تک پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اس قوم کو آگے لانا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. پاکستانی قوم کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا گیا. ایک ادارے کو, اب یہ سارے نام نہیں لیتے, اس کو طاقت کا منبع بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں وہ ہے نہیں, اس کو بنایا گیا. اس کی وجہ یہ سارے لوگ تھے. جب کسی کے خلاف ہوتے ہیں اسی ادارے کے جا کے پاؤں چاٹتے ہیں کہ خدا را اس حکومت کو ختم کر دیں اور ہماری حکومت کو لے آئیں. جب وہ اس کو لاتے ہیں تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن یا ایسا ادارہ جس پہ عوام ڈیپینڈ کرتی تھی, پہلے تو وہ عدلیہ ہوتا تھا, لیکن آج عدلیہ پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہوتا عمرانی معاہدہ سر. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس وننگ ہارس کدھر سے آئے, پیپل پارٹی سے, کیو لیگ سے, نون لیگ سے, یہ کوئی عمرانی معاہدہ نہیں ہے. عمرانی معاہدہ ہے کہ آپ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں,
ایک سطح پہ جس میں فوج بھی ہو، عدلیہ بھی ہو، مقننہ بھی ہو، سیاسی ادارے بھی ہوں، سیاسی پارٹیوں کے سربراہان بھی ہوں، وہ بیٹھ کے ایک ایسا عمل طے کریں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جو کہتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے دوں گا، اس کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ آج ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ قرضے اتارنے تھے عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی نااہلیت ہے۔ آج پاکستان کا قرضہ 2018 سے 1.5 گنا بڑھ چکا ہے۔ اچھا یہ ہوائی باتیں ہیں، کوئی فگر لے کے آئے، یہ ہوائی باتیں ہیں، یہ مطلب آپ کو چاہیے کہ فگر لے کے آئے، میں فگر لے کے آؤں گا۔ چیلنج کرتا ہوں، فگر میں لے کر آتا ہوں، 1 روپیہ کم ہوا میں یقین کریں یا تو میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ اگر قرضہ بڑھ گیا ہو ایک ہی عرض کروں گا، خدا را آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں پلیز۔ پی ٹی آئی آ گیا تو پی ٹی آئی نے خودکشی کر مجھے ایک بات عبدال حمید بلان صاحب ہیں، ان کی فیس بک سے تھوڑا سا میں لے رہا ہوں ڈیٹا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چینی غائب ہوئی اس حکومت میں، اور چینی مہنگی ہوئی، اور گندم جو ہے وہ غائب ہوئی، اس کے ریٹ آسمانوں پر گئے، اور ان کے ایم این اے کے گوداموں سے ملی وہ بات سن لیں، ادویات کی نوری کے ایم این اے کے گوداموں سے ملی۔ آپ عوام کی بات میں شور نہیں کر رہے، آپ اس کے خلاف اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈال؟ سر یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، آپ ایکسپوز کریں نا اپنے اس ایم این اے کو۔ میں یہ سمجھوں گا کہ نظام کی سیاست کو چھوڑ کے عوام کرے جب تک عوام کی بات نہیں ہوگی، تمام پارٹیوں سے عوام کی بات ہو رہی ہے، سارے پارٹی کے اسٹیک ہولڈر عمرانی معاہدہ طے کریں جس سے حکومت عوام ہو، عوام کی حکومت ہو اور عوام کو ریلیف کے لیے سوچا جائے۔ آج صرف اپنے ایم این اے کو، منسٹروں کو نوازنے کی باتیں ہوتی ہیں، سیٹیں خریدی جاتی ہیں، اچھا سینٹ کی سیٹیں خریدی جاتی ہیں، ایم این اے کے ٹکٹ خریدے جاتے ہیں، عوام کی بات کوئی نہیں کرتا۔ گزارش یہ ہے کہ آج خدا را تمام قائدین سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی ضدیں اور انائیں چھوڑ کے سارے بیٹھیں اور اس ملک کے عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ اچھا ادویات کی قیمتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہیں، اور بجلی کا فی یونٹ 8 سے 28 روپے اضافہ ہوا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، ڈالر کی قیمت بڑی ہے، اور گھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بھی غائب رہا اور اس کی قیمت بڑی ہے، گیس کے ریٹ بڑے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ ڈسکا میں پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ بھی غائب ہوئے ہیں، اور سیاست میں بد زبانی جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے، پہلے سے تھی۔ محترمہ بینظیر والوں کی تصویریں عمران خان نے کھنچوائی تھی علی کاپٹر سے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ بات زبانی یہ آپس میں جبریہ ڈال رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ شرم تو آپ کا چاہیے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ نے نوٹس کیا، آپ نے شریف پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو بدتمیزی آپ کے کرائی وہ ورکر مشترک تھے، یہ غلط بات ہے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے، وہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے، عزت ان کی کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں پتا تھا مشترک ان کے اپنے لوگوں نے مارے ان کو، ان کے اپنے لوگ پلانٹڈ لوگ تھے، ان کے پلانٹڈ لوگ تھے وہ جنہوں آپ کی تربیت کا اندازہ اس ملک کی عوام کو ہو چکا ہوا ہے، آپ لوگوں کی تربیت کا بھی اندازہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کی تربیت کا اندازہ ہو چکا ہے، بے فکر ہو جائے، کیا گالیاں دیتے ہیں آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھیں تحریک انصاف کا گالیاں دوسرے حوالہ میں کس نے اس سے پتہ مارے، یہ مریم نواز کا میڈیا سیل پی ٹی آئی کے نام سے کون بنوا کے وہ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے نام میں گالیاں دیتے ہیں۔ مریم نواز کا میڈیا سیل آپس میں بھی بالکل نہیں کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے اس کے خلاف بھی گالیاں۔ یقین کیجئے جب
قوم ایسے جھگڑتی ہے تو فائدہ بیرونی دنیا کا کوئی نہیں ہوتا. آپ جیسے مفکر لوگوں نے ملکوں کا بیڑا گرک کیا ہے, معیشت کو تباہ کیا ہے. کہاں نے تباہ کیا یار؟ آپ تو کرسی کو جاتے ہیں, آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ کرنے نہیں لینا کو بات ہے. آپ قوموں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے لگا کے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیشہ لاکو خان آئے, ہمیشہ ملک تباہ ہوئے. آپ نے کبھی نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی سوچ ہے. کوئی بات نہیں. میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں میری بات سنیں. ملک صاحب جو ہے عوام کی بات کر رہے تھے, بھائی صاحب نے فوراً اس عوام کی بات کو, یہ عوام کو سمجھتے ہی نہیں. اقتدار کا مسئلہ ان لوگوں کو, عوام کا نام ہے, جماعت اسلامی کا درد ہے تو اس کو بلائیں باہر سے, بلائیں آپ نے کیوں بھیجا تھا باہر؟ یاسمین راشد سے پوچھے اس کا. اور میں اگلی بات جیل میں عمران خان 2 دفعہ خفیہ طور پہ نواز شریف سے ملا تھا, اس کے بعد کیا تھا. یہ دیکھیے, آپ کو یقین کریں پاکستانی عوام کی بات کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے جب قومیں ہمیشہ نقصان یار مجھے ایک سمجھ نہیں آتی. آج یہ جو لہجے بتا رہے ہیں, آج یہ آپ لوگ یہ گلی اور تھڑے والوں کے زمانے آ چکی ہیں. گلی اور تھڑے کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. سچ کے نام پہ جھوٹ بند کریں. سچ اور جھوٹ کی بات ہے. اپنے لہجے کو درست رکھیں. آپ ہمارے لہجے محبت سے بات کریں. آپ لوگ عوام کے نام پہ چھوڑ دیں. جی بھائی جان, بہت اچھی بات تھی, وہ کرنے دیں. ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پیش آئی. وہ مطلب یہ ایک جمہوریت ہے, اور یہ لوگ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان اکثریت کھو چکا ہے. اس بات کا عمران خان نے بہادر لیڈر ہے, مشکل فیصلے زبردست فیصلہ کیا. جب انہوں نے سینٹ کا جو ہے وہ الیکشن وہ ون کر لی تو ان نے اقتدار زیادہ شو کر دی. تو ایک سیٹ پہ تو پی ٹی آئی بھی جیتی ہے, اگر حکومت آپ کی ختم ہو جائے, اتنا بڑا رسک لینا سیاسی مطلب وہ بہادر لیڈر ہے, وہ بہادر لیڈر ہے, وہ زبردست فیصلہ کی ہے. یہ کیسے ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ سیٹ جو ہے ان کے ووٹ زیادہ نکل رہے ہیں, دوسرے دن آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ, یہ کس طرح ممکن ہوا؟ مطلب ممکن اس طرح ہونا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, انہوں نے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, جس نے خریدا ہے اس کا کوئی قصور نہیں. آپ سب سے پہلے کنڈیم کریں یوسف رضا گیلانی کی جیت کو, اس کے بعد اس ٹائم پہ ہے کہ وہ برے ہیں یا اچھے ہیں. یوسف رضا گیلانی کی جیت کو کنڈیم کریں. یہ مجھ سے سوال پوچھے, میں پہلے بھی پی ٹی آئی والے بھی کہیں, اب بھی پی ٹی آئی والے بھی کہیں, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پوری نون لیگ بھی کی ہے, ان کو کیا ملا ہے, پیسے ملے ہیں ان کو, ووٹ دیے انہوں نے پیپل, یہ پوری نون لیگ بھی کی ہے. مجھے یہ بتائے آج اگر عمران خان چلا جائے ان لوگوں نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے, مجھے یہ بتایا. آج اگر عمران خان چلا جائے انہوں نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے. اقتدار میں جناب شریک ہو جاتے ہیں. اچھا اب عوام کدھر گئی؟ تو عمران خان اپوزیشن ایک سیریس جی
جہاں سے آپ جو ہے وہ سیٹیں جیتتے ہیں سینٹ کی جی جی وہ پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے ٹھیک ہے جی جی اگر ایک سیٹ ہار جاتے ہیں تو آپ الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. دیکھیں الزامات کی بچھاڑ نہیں ہوئی ایکچولی اس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی سوری ان کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ اخلاقیات کا تھا اور تحریک انصاف کے اندر کا مسئلہ تھا. یہ اندرونی ایک مسئلہ تھا جو عمران خان نے عدم اعتماد کا ووٹ لیا, وہ ایک اندرونی مسئلہ تھا کہ تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑے ہیں تو وہ نکل کے سامنے آئے. ان سے تو بہت جب وہ سینٹ کی سیٹ جیت گئے تھے جب وہ سینٹ کی سیٹ جیت گئے تھے تو پیچھے رہ کیا گیا؟ دیکھیں فرق یہ تھا نا, جو تحریک انصاف کی وہ خاتون تھی اس نے 174 سمتھنگ ووٹ لیے تھے, جو حفیظ شیخ صاحب تھے ان کے کوئی 164. میرا خیال ہے یہاں پہ ہر بندہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی جیت ٹھیک ہے, گیلانی صاحب کی جیت ٹھیک ہے, عمران خان جو ووٹ لے رہا ہے وہ غلط ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اب آپ نے یہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں یوسف گیلانی کی جیت سوال کیوں نہیں کر رہے وہ جیتے ہیں ریزائن کرنا چاہیے, ریزائن نہیں کرتے نکالنا جانا چاہیے. ان کے بیٹے کی ویڈیوز آئی ہیں وہ ووٹ خریدتا ہوا پکڑا گیا. آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرین کو پارٹی سے نکالیں, آپ یہ بھی چاہتے ہیں یوسف رضا گیلانی سینیٹر. سر میری بات سنیں, سینٹ نہیں بنیں گے, وہ ہمیں عدالت جا رہا ہے. یہ سوال کیوں نہیں بنے گے, پھر ہم دھاندلی کریں گے. ہم بھی ووٹ مانگیں گے جس طرح آپ لوگوں نے ٹھیک ہے, لیکن وہ پیسے نہیں دیں اچھا عمران خان نے جب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ایم این اے نے یہ کام کیا تو انہی سے اعتماد کا ووٹ لے کے آج عمران خان اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ان کے ساتھ بٹھایا. پھر مجھے بتائیں کہ آپ جب لوگوں کا آپ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کر بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی, آپ نے وہ ووٹ نہیں دیکھے, آپ کے پاس ووٹ سنے نہیں ہے. بات سنیں, شور سے کام نہیں چلے گا, شور سے کام نہیں چلے گا, بات سن لیں. آپ حکومت میں ایسا تو شور ہی تو بچارے جواب تو سن لیں. صرف یہ مجھے بتا دیں, عوام کو یہ بتا دیں کہ کون سا جن ہے جس کے تحت جو ہے ایک دن جو ہے وہ ان کا اگر یہ کہتے ہیں یہ آپ نے میرا جواب سننا ہے, آپ نے میرا جواب سننا ہے, پورا جواب سننا ہے آپ نے. یہ کہتے ہیں جی عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں ہم ایک صفحے پہ کہتے رہے مطلب ہماری فوج ہے اور انڈیا کی فوج ہے, ہم نے اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے اپنی کہانی بنانے کے لیے ووٹ خریدے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے کن سے خریدے, پارلیمنٹیرین سے دونوں جنمی ہے یہ, ہمارے پارلیمنٹیرین ہے جنم میں جائے. کس کے گھر پہ یہ جو بے ہوتا
باتیں ہیں یہ کیا باتیں ہیں آپ ان کے سر پہ کھڑے رہے نہیں شہریار افریدی نے خراب ہی کیا ووٹ ٹوٹل 10 منٹ رہ گئے پروگرام زرداری نے بھی خراب کیا ووٹ اس کو دوبارہ دیا شہریار افریدی کو نہیں دیا اس نے چکا تھا اس کو آٹوگراف دینے کا آپ دیکھیں جنہوں نے جان بوجھ کر ووٹ خراب کیے ہیں جو وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کا اس میں کیا ہونے والا ہے اس میں صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہو گئے اور ان کی چیخیں آپ کو دوبارہ اسی پروگرام میں سنائی دے گی اور دور بنا رہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے 47 جو ہیں سینیٹر وہ حکومت یہ فگرز غلط ہے میں فگرز دوں گا میں بھی فگرز دوں گا یہ غلط ہے فگر یہ نہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں میں نہیں گمراہ کرنے دوں گا یہ فگرز غلط ہے آپ کی کبیرہ یہ فگرز غلط ہے آپ سات سینیٹر ایسے ہیں جو فلکچویٹنگ ہے جو کسی سائڈ کی نہیں جا سکتی ہے ان کے ووٹ سے چیئرمین سینٹ بننا ہے وہ صادق سنجرانی چیئرمین ہے تو آپ یہ ضرورت نہیں ہے یہ چوسر کا بھی ہے اپوزیشن میں صادق سنجرانی جیت گیا اس وقت چوسر خریدے تھے اس وقت بھی چوسر خریدے تھے خریدنے میں آپ اگر وہ جو ہے اپوزیشن سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن اگر میں بات کرنے جا رہا ہے کیا دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں دیکھیے ایک عرض سنیں یہ جو بھی پارٹی کو گھومتے ہیں ان کو پریشانیاں ہیں پیپل پارٹی کو پریشانیاں ہیں نون لیگ کو ہے سارا کچھ ہے لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک وقت ہے ارے سنیں سر ارے سنیں میں آج بھی دوبارہ اپنے ملکی قائدین تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ خدا را ضد بازی چھوڑ کر سیاست کو سیاست رہنے دیجیے ذاتی دشمنی تک نہ لایا جائے سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر زرداری صاحب بھی ماشاءاللہ لیڈر ہیں عمران خان ہیں نواز شریف ہیں شہباز شریف ہیں سارے کے سارے لوگ ارے صاحب کرنا عمران کا کرے اس پہ وہ کیس آئیں گے آپ صاحب کے بعد یہ پرابلم ہے نا ہماری قوم کی جب آپ جیسے ان کے اسپوکس مین ہیں وہ اصلاح کی بات ہی نہیں کریں گے آپ بھی تو ہزار دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ایسے اپنے شو کرنا ہے کہ ہم بالکل پاکستان کے حق میں نہیں ہیں اتفاق کے حق میں نہیں ہم نے وہ گریبان پھاڑنے ہیں ہم نے لوگوں کا تماشا دکھانا ہے اور کچھ مداری ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں یا مداری دکھا رہے ہیں لوگوں کو عوام کی بات کریں اور ملت کی بات کر رہے ہیں عوام کی بات آپ نہیں کریں کی بات کی ہے عوام کے ریلیف کی بات کریں وہ شہباز شریف ہو وہ زرداری ہو وہ عمران خان ہو ان کی تو بات کرتا نہیں کبھی ترمیم نہیں آتی کبھی کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے وہ آپ کے دور میں بھی آتا ہے آپ نے کب کیا ہے غلط کیا کون کر رہا ہے امریکہ والے کر رہے ہیں انڈیا والے کر رہے ہیں آپ بھی سارے لوگ کر رہے ہیں نا عوام کا بنایا ہوا ہے آپ کچھ سوچتے نہیں عوام کا ہمارے دور میں نہیں حکومت نے کون سا ادارہ ٹھیک کر دیا سر آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے آپ نے اپنے سوال کے بعد مطلب یہ ہے ادارے خراب ہیں آپ خود مان رہے ہیں کہ ادارے خراب ہیں یہ 35 سال میں نہیں ٹھیک کر سکتے 2 سال میں انشاءاللہ آپ ٹھیک کریں گے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں آپ سوال کیجیے آپ کریں سوال مان گئے کہ ادارے خراب ہیں ہاں جی اچھا میری بات سن رہے پلیز میں تو پروگرام کے اسٹارٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے بات کی ہے چاہے تجزیہ کرنا ہے چاہے آپ نے کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے بات کرنے کے لیے عوام کو وہ بات اچھی لگتی ہے جو دلائل سے کی جائے جو عوام کے لیے کی جائے تو سر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ادارے ہیں وہ عوام کو کون سا ادارہ کون سا ادارہ یہ پرابلم میں چھوڑ کے گئے ہیں یہ سوال کریں یہ سوال آپ کو نہیں کرنے دوں گا سر دیکھیں میں لوکل اپنے ہاسپٹل کی بات کر دیتا ہوں یہاں پہ پہلے جب شہباز شریف کا دور تھا نا
وہاں پہ ڈاکٹر ان ٹائم اپنی ڈیوٹی پہ پراپر صفائی اور ڈیوٹی پہ وہ ٹائم صرف یہ ٹو دی پوائنٹ بتائیں کوئی 0% بلکہ جو معاش کے دور میں جو پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. سنیں ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان کام کرنا چاہتا ہے لیکن کرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ پچھلے 35 سال میں نہیں عمران خان میرا بڑا سادہ سا سوال ہے پوچھوں گا ابھی 2.5 سال کا جواب میں دوں گا. آپ اپنا جب ان کو میں 35 سال یاد دلاتا ہوں یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اپنا جواب ہے سیاسی مرکز کو چھوڑ کے کام شہری ہو گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا 2.5 سال ہو گئے نا جب پچھلے جی دیکھیں ادارہ کوئی بھی ہو وہ 2 دن میں ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں کچھ اداروں کی سمت درست ہوگی 910 ٹھیک ہے جو آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ کوئی بھی ادارہ 100% ٹھیک ہو. مجھے آپ دیکھ آپ 2.5 سال میں اگر ادارے ٹھیک کر دیں گے تو ایسا نہ ہوتا. 4 بجے کے بعد دن 4 بجے کے بعد یا اتوار والے دن عوام کو آٹے کا تھیلا مل جاتا ہے 20 کلو کا ملتے 10 کلو کا مل جاتا ہے. سر اگر ملتا ہوتا نا تو میرے خیال میں یہ نوبت نہ آتی اس ملک کی. اور جس طرح جس جگہ پہ اب یہ حکومت جا چکی ہے نا تو سر یہ کسی صورت میں بھی عوام جو ہے نا اپنے موسم کو نہیں بھولتی. اگر عوام کو نواز شریف عمران خان نے ریلیف دیا ہوتا نا تو ضرور وہ موسم مانتے. جب ابھی آپ الیکشن بالکل فیئر کروا لیں. اگر منڈی بہودین میں کتنی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس 2 سیٹیں ہیں نا. اب اگر یہ دوبارہ یہ سیٹیں لیں گے تو جو وہی لوگ ہوں گے نا تبدیلی کا نعرہ لگا تھا. جب تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا تو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے. تو دیکھیں پہلے سے خراب ہر چیز کو خراب کیا گیا ہے. جو پہلے سے اچھی چیزیں جا رہی تھی ایک ٹریک پہ جا رہا تھا سب کو ترقی تیل آٹا چینی ہر چیز ایک لیول پہ تھی لیکن ایک آپ کے پاس آپ پی ٹی آئی منڈی بہودین کے جو ہے وہ زیر سیکٹری اطلاعات ہیں. یہ بتائیے منڈی بہودین میں کیا کیا آپ نے؟ ہم نے ہاسپٹل اپنا جو ڈسٹرکٹ ڈی ایچ کیو ہے اس کو ہم نے فعال کیا ہے. اچھا ایک یہاں پہ رکیے اور اس کو بحال کیا ہے. سر وہاں پہ دوائی جب ڈاکٹر ہی نہیں ہوں گے جہاں پہ بیڈ ہی نہیں ہوں گے جہاں پہ جب ڈاکٹر آئیں گی نہیں ڈیوٹی پہ ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو منڈی ہوتی ہے میں اس کا بڑا میں آپ اس کا حیرت انگیز آپ کو جواب دینے لگا ہوں. اور ان دونوں صاحبان سے میرا یہ سوال ہے نہیں میری بات سنیں آپ. تحصیل منڈی بہودین کب بنی ایک منٹ بھی تحصیل منڈی بہودین میں جواب دے رہا ہوں. آج تک تحصیل منڈی بہودین کو ڈی ایچ کیو میسر نہیں آیا. ان 2 پارٹیوں نے حکومت کی ہے. ایک ہی اسپتال تھا ڈی ایچ وہ ادھر ہو یا ادھر ہو ایک ہی ہاسپٹل تھا اور وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا. پی ایچ کیو نون لیگ نے 15 سال حکومت کر کے نہیں بنوایا. پیپلز پارٹی نے اتنے سال حکومت کر کے ہم بنوائیں گے سٹی ہاسپٹل ہم بنوائیں گے انشاءاللہ. لیکن ان 2 پارٹیوں نے تحصیل منڈی بہودین کو تحصیل منڈی سب تحصیلوں میں ٹی ایچ کیو ہے. ان لوگوں نے ٹی ایچ کیو بنائے. آج ان کو ٹی ایچ کیو یاد آیا
साल और क्या मंडी वाली का क्या है कि डीएल बना दिया और क्या किया? मंडी बहुत सिटी के हवाले से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ये आपका बड़ा मानना है। सड़कें खराब हैं, बहुत ज्यादा जो है आप ये बात बहुत ज्यादा इंशाल्लाह हुकूमत पहले दिनों में ज़ाहिर है प्लान होते हैं, सेनेट का इलेक्शन अभी हम देते हैं, ये तरमीम आइन में तरमीम करेंगे, हम सारे मामला करेंगे और ये मंडी बाउद्दीन के काम होंगे। ये अच्छा सड़कें आज खराब हुई हैं? नहीं, सड़कें तो पहले से खराब है। जब भी खराब हो तो उनको ठीक मतलब मैं ये कह रहा हूँ हम करेंगे ना। आप मुझे अगर आपने मेरे से सवाल आप आपको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की 22 अवाम आप यही करना चाहते हैं। खूब से बात है, हम आपको मुकम्मल सेट और आपका अपना सेट ठीक नहीं, आपके सेट से 25 आदमी टूट जाते हैं, कभी 20 टूट जाते हैं, आपका सेट ही नहीं हो रहा, आपकी हुकूमत सेट नहीं हो रही, आप ना मुल्क से सेट हो रहे हैं, ना सियासत से सेट हो रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेसी से सेट हो रहे हैं, ना पॉलिसियों से सेट हो रहे हैं, ना प्लान से सेट हो रहे हैं, आपकी सेटिंग आपस में नहीं हो रही है। मैंने जो कोशिश की है तमाम हज़रात जो है वो बोलने का मौका नहीं देते। मैंने पहले गुजारिश की थी मसले में ना बनाइएगा, पॉइंट ये सबका गलत है, सबके जो कुछ हज़रात ने किया हमारे बड़ी बात है मेरे लिए काबिल एहतराम है। फिर भी इन्होंने दोनों नुक्तों पर किया, इन्होंने मौका दिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, उन्होंने वक्त निकाला, बहुत मेहरबानी, मुझे मौका मिला आपके साथ आवाम को सुनने का और इजाजत जो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया अफजाल भट्टी साहब, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम में अवाम जिंदाबाद, अवाम मेहरबानी। ये सारी तलखियां यहाँ पे लगनी चाहिएगा और आप तमाम जमातें जो भी आप हुक्मरान कल वो होंगे आपके गुजारा मुल्क का सोचे, हमारे जिला मंडी बाउद्दीन के लिए कुछ बेहतरीन आवाम का कुछ महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कर सकती है जब हम आएंगे सब। इसी के साथ मलिक रोज बैठ को 94 स्टूडियो से इजाजत दें, अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे।